جب کوئی خواب دیکھا جاتا ہے اس کے لیے محنت کی جاتی ہے، اور محنت کے باوجود اگر وہ پورا نہ ہو تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ سچویشن ہمارے ان بچوں میں بہت زیادہ آتی ہے جو کہ میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے بہت سی محنت کرتے ہیں۔ ایف ایس سی میں بچے بہت زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایم کیٹ کی تیاری کرتے ہیں، اور ایک دن میں جو 3 گھنٹوں کا پیپر ہوتا ہے تو اس میں وہ پرفارم نہیں کر پاتے۔ اس کے بعد ان کا داخلہ ہی نہیں ہو پاتا۔ جب ہزاروں سٹوڈنٹس ایم کیٹ کی تیاری کر کے پیپر دیتے ہیں تو ان میں صرف 3500 بچوں کو میڈیکل میں داخلہ ملتا ہے، تب باقی ہزاروں بچوں کے دل تو ٹوٹیں گے، مگر ان دل ٹوٹے ہوئے دلوں کو اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے، اور سنبھالنا بھی چاہیے۔ اس کے لیے کچھ نہ کچھ پلان بھی ہوتے ہیں جو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سوچے ہوتے ہیں، جو راہیں آپ کے سامنے پڑی ہیں مگر آپ ان کو ایکسپلور نہیں کر پا رہے ہوتے۔ اس میں ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ اور ان بچوں کو ان راہوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو کون کون سی ایسی فیلڈز ہیں جو ایم کیٹ کے بعد آپ میڈیکل کالج میں داخلہ نہ ہو تو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس۔ اگر آپ کا ان فیلڈ میں ایڈمیشن نہیں ہوتا تو ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے بعد کن پروگرامز کو ترجیح دینی چاہیے، تو اس کے متعلقہ مختلف رائے پائی جاتی ہے، لیکن مختلف ایکسپرٹ اور اوپینینز اور ایکسپیرینس کی بیسس پر ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ میڈیکل کی فیلڈ کے وہ ٹاپ پروگرامز جن کو ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے بعد پریفرنس دینی چاہیے۔ سب سے پہلے ہے ڈاکٹر آف فارمیسی۔ یہ 5 ایئر پروگرام ہے۔ اس میں اسٹوڈنٹس کو میڈیسن کی تیاری سے لے کر استعمال تک سب کچھ پڑھایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر آف فارمیسی کرنے کے بعد گورنمنٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر میں بہت زیادہ جابز ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے ڈاکٹر آف ویٹرنری میڈیسن۔ یہ 5 ایئر پروگرام ہے۔ اس کو مکمل کرنے کے بعد آپ جانوروں کے ڈاکٹر بنتے ہیں۔ پاکستان اور ابراڈ میں اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے اور اس کی کافی زیادہ جاب اپرچونٹیز ہیں۔ اس کے بعد اگر الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے پروگرامز کی بات کی جائے تو ان میں سب سے اچھے پروگرامز بی ایس ریڈیوگرافی اینڈ امیج ٹیکنالوجی اور بی ایس میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی پروگرامز آتے ہیں۔ یہ پروگرامز ریسنٹ ایئر میں بہت تیزی سے اوپر آئے ہیں کیونکہ ان کی نہ صرف پرائیویٹ سیکٹر میں بلکہ گورنمنٹ میں بھی جاب اپرچونٹیز آتی ہیں۔ ان پروگرامز کی مقبولیت میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے 1 یا 2 سالہ کا ڈپلومہ یا کورس ہوتا تھا، بلکہ اب ان کو بی ایس آنرز 4 ایئر پروگرامز بنا دیے گئے ہیں۔ 4تھ نمبر پر ہے بی ایس ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس اینڈ بی ایس فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ اگر ہم بات کریں بی ایس ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس کی تو اس میں سائنس آف نیوٹریشن، ہیومن بیالوجی اور ہیلتھ سے متعلق پڑھایا جاتا ہے، اور اس کا تعلق خوراک کے انسانی جسم پر اثرات سے ہے۔ اور اگر ہم بی ایس فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات کریں تو اس میں فوڈ کی پروڈکشن، پروسیسنگ، ریزرویشن، پیکجنگ اور ڈسٹریبیوشن سے ریلیٹڈ پڑھایا جاتا ہے۔ فوڈ انسپیکٹر کے خواہش مند اسٹوڈنٹس بی ایس فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا پروگرام چوز کریں۔ 5تھ نمبر پر ہے ڈاکٹر آف فزیوتھراپی۔ ڈاکٹر آف فزیوتھراپی کی ڈگری بہت سے میڈیکل اسٹوڈنٹس کی ایم بی بی ایس کے بعد فرسٹ چوائس ہوتی ہے۔ ڈاکٹر آف فزیوتھراپی کرنے کے بعد ڈفرینٹ گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر میڈیکل انسٹیٹیوشن میں جابز اویلیبل ہوتی ہیں، لیکن ڈاکٹر آف فزیوتھراپی پروگرامز کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس کی کونسل نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں 150 سے زائد انسٹیٹیوٹ میں یہ پروگرام آفر ہو رہا ہے۔ اگر آپ اس پروگرام میں انٹرسٹڈ ہیں تو کسی گورنمنٹ یا کسی اچھے پرائیویٹ سیکٹر میں ہی داخلہ لیں۔ 6 نمبر پر ہے بی ایس کارڈک پرفیوژن اور بی ایس آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجی۔ یہ پروگرام بھی الائیڈ ہیلتھ سائنسز سے بلانگ کرتے ہیں اور اوپن ہارٹ سرجری میں کارڈک پرفیوژنسٹ اور آپریشن کے دوران آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔
7 نمبر پر ہے بی ایس نرسنگ۔ نرسنگ کا پروگرام میڈیکل کے اسٹوڈنٹس میں بہت انڈر اسٹیمیٹ کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بہت ویلیویبل ڈگری ہے۔ پاکستان میں بہت سے گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹرز نرسنگ کالج پر یہ پروگرام آفر کر رہے ہیں، اور زیادہ تر نرسنگ کالج اسٹوڈنٹس کی ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد اپنے ہی ہاسپٹل میں جاب دے دیتے ہیں۔ نرسنگ ایک ایسا پروفیشن ہے جس کی ضرورت میڈیکل کے تمام ایریاز میں ہوتی ہے۔ 8 نمبر پر ہے بی ایس آپٹومیٹری۔ آپٹومیٹری ایک ایسا پروگرام ہے جس میں اسٹوڈنٹس کو آئی کی ڈیزیزز، آئی کے ڈیفیکٹس یا اس کے ساتھ ساتھ جو آئی کے ویژن ہیں اس میں کتنا فرق ہے اور آئی کے ویژن کو ہم کتنا کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ پڑھایا جاتا ہے۔ گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر میں اس کی بے شمار جابز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا پرائیویٹ کلینک بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 9 پر ہے بی ایس رینل ڈائلسس ٹیکنالوجی۔ رینل ڈائلسس انالائسس ایک نیو فیلڈ ہے۔ رینل ڈائلسس یہ ہوتا ہے کہ آج کل لوگوں کو کڈنی فیلئر کی بہت زیادہ شکایات ہیں، اور بہت سارے ہاسپٹل میں رینل ڈائلسس یونٹ لگے ہوتے ہیں، تو وہاں پر وہ ڈاکٹر جو ایک اسپیشلسٹ ہے وہ تو نہیں بیٹھا رہے گا پیشنٹ کے پاس سارا دن اس ڈائلسس کو کنٹرول کرتا رہے، تو ہمیں ایسے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے جو رینل ڈائلسس انالائسس کے طور پر کام کرتے ہیں، اور وہاں پر اس کو رینل ڈائلسس کے پروسیس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس فیلڈ میں بھی بہت اچھی جابز ہیں گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر اور پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی۔ ایک اور فیلڈ ہے دیٹ از ایڈیالوجی۔ ایڈیالوجی ڈیل کرتا ہے ہیئرنگ کے ساتھ، ایکویلیبرم کے ساتھ۔ کچھ لوگوں کو کانوں میں پرابلمز ہے، سنائی نہیں دیتا پراپر، وہ کیسے سنیں گے؟ وہ ڈیزیز ہے، تو وہ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں گے۔ وہ ڈاکٹر کون سے ہوں گے؟ ایڈیالوجی والے، اور وہ ٹوٹلی ہوں گے ہی اسپیشلسٹ۔ ایئر کے تو وہ اس سے ریلیٹڈ پرابلمز کو ہی ڈیل کریں گے، تو اس فیلڈ کے ریلیٹڈ لوگ بھی ایز اے ایڈیالوجسٹ گورنمنٹ ہاسپٹل اور پرائیویٹ سیکٹرز میں جاب کرتے ہیں۔ نمبر 12 پر ہے بی ایس اینتھیزیا۔ اینتھیزیا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب ڈاکٹر آپریٹ کرتے ہیں تو آپریٹ کرنے سے پہلے ایک ڈاکٹر آتا ہے جو کہ اینتھیزیا دیتا ہے، بے ہوش کر کے چلا جاتا ہے۔ اگر وہ ڈاکٹر نہ ہو تو وہ آپریٹ نہیں کرتے، اور اس ڈاکٹر کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کو بے ہوش بھی کرتا ہے اور آپریشن کے بعد دوبارہ ہوش میں بھی لاتا ہے۔ تو اینتھیزیا ایک بڑی امپورٹنٹ فیلڈ ہے، اور تمام ہاسپٹل کے اندر اس کا بہت بڑا سکوپ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل ڈاکٹر انفارمیشن ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔